بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے دعا کے آداب کا چوتھا پارٹ بیان کریں گے، اور اس کا عنوان ہے کہ ممنوع دعائیں، وہ دعائیں جن کو کرنے سے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اس طرح کی دعائیں کرنا جائز نہیں ہے اور ممنوع ہیں۔ ان میں سے پہلے نمبر پر، کیونکہ عمومی طور پر دین کا علم سے ناواقفیت کی بنیاد پر یا بعض اوقات ہم اپنے جذبات میں آ کر کوئی انسان کہہ دیتا ہے کہ یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، آخرت میں مجھ سے تیری سزا برداشت نہیں ہوگی، تو نے جو سزا مجھے دینی ہے دنیا میں دے لے۔ تو ایسا کرنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ کیوں؟ کہ کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی سزا برداشت نہیں کر سکتا، آزمائش برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے آزمائش مانگنی نہیں چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو پھر صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن اس طرح کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے بارے میں جو حدیث ہے وہ ذرا آپ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے گئے، یعنی صحابی کی عیادت اور بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ تو وہ صحابی بیماری کی وجہ سے اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ جس طرح سوکھ کر کانٹا ہو جاتا ہے، یعنی پرندے کے بچے کی طرح اس کی ہڈیاں نکل آئی تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا تو نہیں کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا جی میں دعا کیا کرتا تھا۔ اب میں کیا کہ اس نے کہا جی میں یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اے اللہ، جو سزا تو مجھے آخرت میں دینا چاہتا ہے وہ مجھے دنیا میں ہی دے دے، آخرت میں میں عذاب کا متحمل نہیں ہوں، آخرت کے عذاب کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، یعنی کلمہ تعجب، لا تطیقہ او لا تستطیعہ، تم اللہ تعالیٰ کی سزا برداشت نہیں کر سکتے، اس کی استطاعت نہیں رکھتے اگر اللہ تعالیٰ آپ پر کوئی آزمائش ڈال دے۔ افلا قلتا، آپ نے اگر دعا کرنی تھی تو آپ نے یہ دعا کیوں نہ کی، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی آپ نے اگر مانگنا ہی تھا تو دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتے، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو پھر قال، حضرت انس بیان کرتے ہیں، فدعا اللہ لہ فشفاہ، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، شفا کی، اور اللہ رب العزت نے اس صحابی کو شفا عطا فرمائی۔ تو اس حدیث سے واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کو کبھی ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو نے جو سزا مجھے دینی ہے دنیا میں دے لے، آخرت میں مجھے جنت چاہیے، میں تیری سزا کا مستحق نہیں ہوں۔ تو ایسی کبھی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح غموں اور پریشانیوں سے گھبرا کر موت کی دعا کرنا، بیماری سے اور کسی ٹینشنوں سے گھبرا کر انسان کہے کہ یا اللہ تو مجھے موت ہی دے دے تو اچھا ہے، ایسی دعا کبھی اپنے لیے موت نہیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے زندگی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ایک ہی مرتبہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی۔ اور اللہ رب العزت نے یہ جو موقع دیا ہے، ہمیں اس سے استفادہ کر کے ہمیں اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ آخرت اور آخرت کے لیے سامان جمع کرنا چاہیے، اور ہمیں اس سے استفادہ کر کے کوئی خیر اور بھلائی کے کام کرنے چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت نے موقع دیا اور یہ موقع ایک ہی بار ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ لوگ جو پریشانیوں سے گھبرا کر، روزگار کے مسائل سے گھبرا کر اور کسی ٹینشن سے گھبرا کر خودکشی کر لیتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے چونکہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو ضائع کیا، کیونکہ زندگی یہ بہت بڑی نعمت ہے،
اور یہ جان جو ہے یہ ہر ایک کو پیاری ہے، حتیٰ کہ جانور بھی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ جاتا ہے۔ آپ اس سے بڑی کیا بات ہوگی، آپ ذرا غور کریں کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایک واقعہ بیان کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے لشکر کو لے کر جا رہے تھے تو چیونٹیوں، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں اس کا فہم عطا کیا تھا، تو ایک حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، کہ جب وہ چیونٹیوں کی ایک وادی پر پہنچے جہاں ان کی بہت ساری بلیں تھیں، تو ان کے پاؤں کی آہٹ سنی محسوس کر کے، تو چیونٹیوں کی جو سربراہ تھی اس نے کہا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کے پاؤں کے نیچے آ کر روندی نہ جاؤ اور ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو گویا کہ چیونٹی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، اس کو بھی اپنی جان کتنی پیاری ہے، جان بچانے کے لیے اس جان کو جو ضائع کر دیتا ہے، خودکشی کرتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس چیز کے ساتھ کوئی خودکشی کرے گا بار بار جہنم میں جلتا رہے گا اور بار بار اس کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا۔ اس لیے مصیبت سے گھبرا کر کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے موت دے دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت قیس ابن ابو حازم بیان کرتے ہیں، دخلنا علی خباب، ہم حضرت خباب کے پاس گئے، وہ بیمار تھے، قد اکتوی سبع کیات فی بطنہ، اور ان کے بطن میں 7 جگہ سے ان کو داغ دیا گیا تھا علاج کے لیے۔ تو جب وہ ان کو تکلیف تھی تو کہنے لگے لو ما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہانا ان ندعو بالموت لدعوتہ، کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت مانگنے سے منع نہ کیا ہوتا، موت کے لیے دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا، تو میں اتنی پریشانی میں ضرور موت کے لیے اللہ سے دعا کرتا کہ یا اللہ مجھے موت ہی دے دے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی کسی مصیبت اور پریشانی سے گھبرا کر اللہ تعالیٰ سے موت نہ مانگے، اللہ تعالیٰ سے یہ نہ کہے کہ یا اللہ تو مجھے موت ہی دے دے تو اچھا ہے، یا اللہ تو مجھے موت ہی دے دے، یہ دعا نہیں کرنی چاہیے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی وہ یہ ہے، اگر کوئی بہت ہی پریشان ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتا ہے تو یہ دعا کرے، اللہم احیینی، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیر لی، اے اللہ مجھے تو زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، جینا میرے لیے بہتر ہو، وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو پھر مجھے اپنے پاس بلا لینا، کہ جب تک میری زندگی بہتر ہے، میرے لیے جینا بہتر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت پر چھوڑ دے تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت عطا کر۔ اس لیے دوسری دعا جو ممنوع ہے کہ موت نہیں مانگنی چاہیے، موت کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے صحت و عافیت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے صحت و عافیت مانگنی چاہیے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو صحت و عافیت سے نوازے۔ تیسری دعا جو ممنوع ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر 3 دعائیں بتلائی ہیں، انسان کو کبھی بھی ان دعاؤں میں سے کوئی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، کبھی اپنے خلاف بد دعا نہ کرو، اپنے بارے میں کبھی اللہ سے ہمیشہ مانگو تو خیر اور بھلائی مانگو، اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کبھی بد دعا نہ کرو اپنے لیے کہ یا اللہ اس سے تو بہتر ہے تو مجھے یہ کر دے، اس سے تو بہتر ہے تو مجھے یہ کر دے۔ اللہ بہتر جانتا ہے، جو وہی بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو اس لیے اپنے خلاف، اپنے برخلاف مجھے یعنی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ لا تدعوا علی انفسکم، اپنے لیے کبھی بد دعا نہ کرو، ولا تدعوا علی اولادکم، اور نہ کبھی اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرو۔ جب بھی اپنی اولاد کے لیے کچھ مانگو اور جب بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کرو تو خیر اور بھلائی مانگو اللہ تعالیٰ سے، اپنی اولاد کے لیے کبھی بد دعا نہ کرو۔ ولا تدعوا علی اموالکم، اور آپ فرمایا اپنے مال کے بارے میں بھی، اپنے مال کاروبار کے بارے میں بھی کبھی اللہ تعالیٰ سے بری دعا نہیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو میرا مال تباہ کر دے، میرا کاروبار ہے اس سے تو بہتر ہے نہ ہی ہو، ایسی کبھی دعا نہیں کرنی چاہیے۔
بلکہ تو فرمایا 3 دعائیں، لا تدعو علی انفسکم، اپنے خلاف بھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے، اپنی اولاد کے حق میں بھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے، اور اپنے مال کے حق میں بھی۔ آپ نے فرمایا اس لیے لا توافقوا من اللہ ساعتا یسأل فیہا عطاء فیستجیب لکم، کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور آپ بد دعا کر رہے ہوں اور آپ کی بد دعا قبول ہو جائے اور پھر ہر چیز تباہ ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیشہ انسان کو اپنی زبان سے کوئی کلمہ نکالتے وقت اس کو 1000 بار سوچنا چاہیے۔ کبھی اپنی زبان سے ایسا کلمہ نہیں نکالنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس کو بعد میں پشیمان ہونا پڑے، جس کی وجہ سے اس کو بعد میں پریشان ہونا پڑے، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اس لیے فرمایا اپنے 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 لیے، اپنے اہل و مال کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کبھی بھی بری دعا نہیں کرنی چاہیے، بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ہم اگر اس بات پہ غور کریں کہ ہم بعض کلمات ہیں زبان سے ان کو ایسے بڑی سہولت سے نکال دیتے ہیں، آسانی سے نکال دیتے ہیں، لیکن ان کی انجام ان کا بہت برا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات ایک کلمہ کہنے کی وجہ سے ایک انسان کئی سال تک جہنم میں جلتا رہتا ہے۔ اس لیے زبان سے بات نکالتے وقت ہمیں سوچ سمجھ کر اور ہوش و حواس سے نکالنی چاہیے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع رحمی یا گناہ کے لیے دعا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ قطع رحمی کیا؟ صلہ رحمی اسلام کی سنہری تعلیمات میں سے بہترین اسلام کی تعلیم ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو ملانا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم کرنا، رشتہ داروں کو ملنا، ان کی خبر گیری رکھنا، ان کے حال چال پوچھنا، اگر ان کو ضرورت ہو کسی مساعدے کی اور اگر ان کو ضرورت ہو کسی تعاون کی تو ان کا تعاون کرنا، تو یہ رشتہ داروں کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں جو ایک تصور ہے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا، تو وہ تصور جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی، جو ہمیں ملے گا ہم بھی اس کو ملیں گے، جو ہمیں نہیں ملتا تو ہم بھی اس کو کیوں ملے۔ تو یہ تصور صلہ رحمی کا ٹھیک نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابی نے عرض کیا کہ حضرت رشتہ دار ہمیں ملتے ہیں تو ہم ان کو ملتے ہیں، نہیں ملتے تو ہم بھی نہیں ملتے، تو آپ نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، کہ جو عدلے کا بدلہ دیتا ہے وہ ملے تو ملے، یہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں، بلکہ صلہ رحمی کیا؟ سل من قطعک، کہ جو آپ سے تعلق توڑتا ہے آپ اس کے ساتھ تعلق جوڑیں، یعنی جو آپ سے تعلق توڑتے ہیں آپ ان کے ساتھ تعلق کو جوڑیں، تو یہ ہے صلہ رحمی۔ تو صلہ رحمی کرنے کی شریعت نے ترغیب دلائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع رحمی کی دعا سے منع کیا ہے، قطع رحمی کی دعا سے منع کیا ہے کہ آدمی کہے کہ یا اللہ فلاں رشتہ دار کو مجھ سے دور کر دے، یا اللہ ہمارے اور ان کے درمیان کو جدائی ڈال دے، اور قطع رحمی کے لیے دعا کرنا اس سے آپ نے منع فرمایا۔ اور دوسرا گناہ کے لیے دعا کرنا، آدمی کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ اس کے لیے میرے لیے یہ راستہ آسان کر دے، چوری کا راستہ، ڈاکے کا راستہ اور گناہ کے راستے، تو ایسی دعا کرنے سے بھی منع فرمایا۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت جن چیزوں سے منع کرتا ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ انسان کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا یستجاب للعبد ما لم يدعو باسم او قطیعۃ رحم، کہ انسان کی دعائیں اللہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک وہ قطع رحمی کی دعا نہ کرے یا گناہ کی دعا نہ کرے۔ تو اس لیے یہ دعائیں بھی کہ یا اللہ میں چوری کرنے جا رہا ہوں، میرے لیے آسانی پیدا کر دے، گھر والے سوئے رہیں مجھے وہ اٹھے ہی نہ اور میں اپنا کام کر لوں، ایسی دعائیں کرنا ناجائز ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی دعائیں قبول بھی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ایسی دعائیں قبول بھی نہیں کرتا۔ اسی طرح کسی پر لعنت کرنا، لعنت کا معنی بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان اس پہ لعنت کرتا ہے کہ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائے، اور یہ لعنت نہ انسان کے لیے نہ حیوان کے لیے کسی کے لیے بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ لعنت کرنا یہ اتنا برا کلمہ ہے، اللہ رب العزت کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور انصار کی ایک عورت ایک اونٹنی پر سوار تھی، اس نے اونٹنی کو ڈانٹا جھٹکا، وہ چل نہیں رہی تھی، تو اس نے اس پر لعنت کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ تجھ پر لعنت ہو، یعنی اونٹنی پر لعنت کی۔ ہم تو کہتے ہیں نا استغفر اللہ معاذ اللہ، ایسے کلمے،
لاکھ لعنت، لکھ دی لعنت، یہ اس طرح ایسے کلمات استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اور اس کا جو انجام ہے، اس کا انجام کار کیا ہے، اس کے بارے میں اگلی روایت آ رہی ہے، لیکن پہلے یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور ایک انصار کی عورت نے اپنی اونٹنی پر لعنت کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، آپ نے فرمایا خذو ما علیہا، اس سے سامان اتار لو، ودعوها، اس اونٹنی کو چھوڑ دو، فإنها ملعونۃ، اس پر لعنت کر دی گئی ہے۔ حضرت عمران ابن حسین کہتے ہیں گویا کہ میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں کہ اونٹنی سب سے الگ تھلگ چل رہی تھی اور ماری ماری پھر رہی تھی، تو لعنت کرنے سے منع کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا کام لعنت کرنا نہیں ہے، لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش والبذی، مومن نہ کسی پر تان و تشنیع کرتا ہے، نہ کسی پر لعنت کرتا ہے، اور نہ فحش گوئی کرتا ہے، اور نہ بیہودہ باتیں کرتا ہے، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا لعن شیئا، جب بندہ کسی چیز پر لعنت بھیجتا ہے، صعدت اللعنت الى السماء، یہ کلمہ لعنت آسمان کی طرف چڑھتا ہے، فتغلق ابواب السماء، اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے کہ آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ثم تحبط الى الارض، پھر زمین کی طرف اس کو بھیج دیا جاتا ہے، پھر زمین کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، ثم تاخذ یمینا و شمالا، پھر وہ دائیں بائیں جانا چاہتا ہے، اور اگر اس کو دائیں بائیں جانے کے لیے جگہ نہ ملے تو پھر رجعت الی الذی لعن، اس کی طرف جاتا ہے جس پر لعنت کی گئی ہو، اور اگر وہ لعنت کا مستحق نہ ہو الا رجعت الی قائلہا، تو پھر جو لعنت کرنے والا ہے یہ کلمہ اسی پر، یہ لعنت اسی پر آ کر برستی ہے، یعنی آسمان کی طرف چڑھتی ہے، آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر زمین کی طرف آتی ہے، زمین کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، دائیں بائیں نہیں اس کو جانے کی جگہ ملتی، تو پھر جس پر لعنت کی گئی ہے اس پر لعنت برس جاتی ہے یہ کلمہ، تو اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو پھر جو لعنت کرنے والا ہے لوٹ کر اسی پر یہ لعنت برسنا شروع ہوتی، اسی پر یہ کلمہ لوٹ کر آ جاتا ہے۔ اس لیے کسی کو لعنت کرنے سے بھی انسان کو گریز کرنا چاہیے، اس سے بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کے بارے میں بد دعا اور بخار کو گالی دینے سے منع کیا۔ انسان کو کوئی بخار ہو جاتا ہے، بیماری ہو جاتی ہے، اس بیماری نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا، اس نے ہمارا ہی گھر دیکھ لیا، اس کو کوئی اور جگہ نظر ہی نہیں آئی، یہ ہم پر ہی ہم آنی تھی، یہ بیماری ہم پر ہی آنی تھی، یہ تکلیف، اللہ اس کا ستیہ ناش کرے، بیڑا غرق کرے، ایسے کلمات کہنا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ ام صاحب یا ام مسیب کے ہاں تشریف لے گئے، اور وہ بیمار تھی اور بخار کی وجہ سے وہ کراہ رہی تھی، ہائے ہائے کر رہی تھی، تو آپ نے پوچھا کیا بات ہے، انہوں نے آگے سے جواب دیا ہما قاتلہ اللہ، بخار ہو گیا، اللہ اس کا ستیہ ناش کرے، اس کو غارت کرے۔ تو آپ نے فرمایا لا تسب الحمى، بخار کو گالی نہ دو، بخار کو گالی نہ دو، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب القير خبث الحديد، بخار تو انسان کے گناہوں کو، بیماری تو انسان کے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتی ہے، صاف کر دیتی ہے کہ جس طرح بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح یہ بخار ختم کر دیتا ہے کہ جس طرح بھٹی جو ہے یہ لوہے کے زنگار اور میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، یعنی انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاتے تو آپ اسے جا کر یہی فرماتے لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، یہ بیماری انشاءاللہ آپ کو گناہوں سے پاک کر دے۔ اس لیے بخار کو گالی دینا، بیماری کو گالی دینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اگر آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا کرنی چاہیے، لیکن بخار کو گالی نہیں دینی چاہیے، علاج کروانا چاہیے، اور یہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اسی طرح ہوا کو برا نہیں کہنا چاہیے، آندھی چلے، ہوا چلے تو ہوا کو برا نہیں کہنا چاہیے، جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریح من روح اللہ، ہوا اللہ کے حکم سے چلتی ہے، تأتی بالرحمہ، کبھی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لے کر آتی ہے، وتأتی بالعذاب، اور کبھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو لے کر آتی ہے۔ فإذا رأيتموها، جب تم تیز ہوا دیکھو یا آندھی دیکھو، فلا تسبوها، اس کو برا نہ کہو، واسألوا اللہ خیرها واستعیذوا باللہ من شرها، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو،
اس کی خیر اور بھلائی کی، وَاسْتَعِيذُوا مِن شَرِّهَا، اور اس کے اندر جو شر اور برائی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہے، تو ہوا کو بھی، آندھی کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغے کو گالی دینے سے منع کیا، عام انسان کو گالی دینا اس سے بھی منع کیا کہ گالی دینا سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، یہ کبیرہ گناہ ہے، گالی دینا، کسی انسان کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ شریعت اسلامی کے محاسن دیکھیے کہ شریعت نے تو مرغے کو گالی دینے سے منع کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرغے کی آواز سنو تو اس وقت کیا کہو، اللہم انی اسألک من فضلک فإنہا رأت ملکن، یہ فرشتے کو دیکھ کر مرغا آواز لگاتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہم انی اسألک من فضلک۔ اور جب گدھے کی آواز سنو تو گدھا شیطان کو دیکھ کر ہینگتا ہے، آواز لگاتا ہے، تو اس وقت کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدیک، مرغے کو گالی نہ دو، گالی نہ دو، فإنہ یوقظ للصلاۃ، یہ تو آپ کو نماز کے لیے بیدار کرتا ہے، مرغا تو آپ کو صبح اذان دیتا ہے، آپ کو تہجد کے لیے اٹھاتا ہے، نماز کے لیے بیدار کرتا ہے، تو اس کو گالی نہ دو۔ اسی طرح زمانے کو گالی دینے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ہم جس طرح عمومی طور پہ لوگ کہہ دیتے ہیں جی زمانہ ایسا آ گیا، جی زمانہ ہی ہے، جی زمانے کا کوئی حال نہیں، حالانکہ زمانہ ایسا نہیں ہے۔ جس طرح کسی عربی شاعر نے کہا ہے نا کہ نعیب زماننا والعیب فینا، ہم اب زمانے کو برا بلا کہتے ہیں، حالانکہ زمانے میں تو کوئی عیب نہیں، دن وہی ہیں، راتیں وہی ہیں، زمانے میں رہنے والے لوگوں کے اعتبار سے زمانے پر حکم لگتا ہے۔ بہترین زمانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ، پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے ان کا زمانہ، پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے۔ وہ زمانہ وہ یہی دن تھا، اسی طرح سورج طلوع ہوتا تھا، یہی ماہ و سال تھے، لیکن اس میں رہنے والے لوگ بڑے اعلیٰ تھے، لوگ بڑے اعلیٰ تھے، جس کی وجہ سے وہ زمانہ خیر القرون تھا۔ تو اس لیے ہماری وجہ سے ہے جو کچھ بھی زمانے کو عیب ہے، لیکن زمانہ برا نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ زمانے کو کبھی نہ کہو کہ زمانہ برا ہے، ایسا زمانہ آ گیا، ایسا آ گیا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یوزین ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے ناراض کرتا ہے، میری گستاخی کرتا ہے، یسب الدہر، زمانے کو برا بلا کہتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا کہتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ میں ہی زمانے کو لانے والا ہوں، بید الامر، میرے ہاتھ میں زمانے کو لانا اور لے جانا ہے، یہ انقلاب ہے، اقلب اللیل والنہار، میں رات اور دن کو لاتا ہوں، یعنی میں رات اور دن کو لانے والا ہوں۔ تو جو زمانے کو گالی دیتا ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی کرتا ہے، اس لیے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ زمانہ ایسا یا زمانہ ایسا۔ تو یہ چند ممنوع دعائیں تھیں جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب تھوڑا سا وقت ہے وہ آپ کے سوالات کے لیے چھوڑتے ہیں، اگر کسی بھائی نے بہن نے سوال کرنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ دیکھیے میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ جس طرح خود اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں اس طرح باقی احباب کو بھی دعوت دیں۔ یہ اتنے بابرکت پروگرام ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کچھ لوگ دین سیکھنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، خواہ وہ ایک مجلس میں ہوں یا جس طرح ہماری بھی ایک یہ میٹنگ ایک مجلس ہے، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو کے حوالے سے فرشتوں کے پاس فخر کرتے ہیں کہ میرے بندے دین سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہ گناہ معاف کر دیتا ہے، جب تک یہ مجلس قائم رہتی ہے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہم، اللہم ارحمہم، اللہ تو ان کو بخش دے، تو ان پہ رحم فرما۔ تو اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، اور پھر خاص کر رمضان المبارک کے ان بابرکت ایام اور بابرکت لمحات میں۔ اور جو لوگ ایسی مجلسوں کو حقارت سے دیکھتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو پھر اپنے ان کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو اس لیے اس میں دعوت دیا کریں باقی بہن بھائیوں کو بھی۔ یہ وقت ہوتا ہے تراویح پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، چائے وائے پیتے ہیں، چائے وائے پیتے رہیں آپ ساتھ، اور میری بات بھی سنتے رہیں اور اس اجر و ثواب کو بھی حاصل کر لیں گے۔ اور پھر میں ایک دفعہ پھر آپ کو یہ یاد دہانی کرواتا ہوں کہ آج جمعے کی رات ہے، کل جمعے کا دن ہے،
تو جمعے کی رات اور جمعے کے دن کو خصوصی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اگرچہ مساجد میں جمعے کا اہتمام اس وقت نہیں ہے، لیکن جمعے کے دن کی فضیلت تو اسی طرح برقرار ہے، جمعے کے دن کی فضیلت اسی طرح برقرار ہے کہ آپ اہتمام کے ساتھ غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کر خوشبو وغیرہ لگا کر نماز کی ادائیگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن میں ایک ایسی ساعت ہے، ایسی گھڑی ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اور اس گھڑی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور وہ جو ساتھ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تھوڑا سا وقت ہے، زیادہ تر علماء کا خیال ہے، صحابہ اکرام کا بھی، کہ وہ عصر کے بعد سے مغرب تک کا وقت، اس دوران وہ گھڑی آتی ہے، اس میں انسان اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود، سورہ کہف کی تلاوت اور دعا کے لیے اہتمام، اور نماز اپنے گھر میں پڑھیں تو اپنا ظہر کی نماز ادا کریں اور جماعت کروا لیں تو بہتر ہے، تو اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس ماہ مبارک سے استفادہ کرنے کی، اس کی برکات کو حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق بخشے۔ اس ماہ مبارک کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے، ہمیں لیلۃ القدر حاصل کرنے والے خوش نصیب لوگوں میں اللہ شامل کرے۔ اس ماہ رمضان مبارک کو اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے اور زندگی میں بار بار ہمیں یہ بہار نصیب فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ کل انشاءاللہ کل درس ہوگا روٹین کے مطابق 4:15 سے 5:15 بجے تک انشاءاللہ، سورۃ المائدہ کی تفسیر، اس میں بھی احباب شرکت کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔